ہمارے گھر میں رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد کھا لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تقریباً سب نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھانے آ جاتے ہیں۔ سب لوگ مل کے رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ سالن جو ہے مغرب سے پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے، روٹیاں بھی توی پہ مغرب سے پہلے ہی بنا لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں توی کی روٹی ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے، توے پہ بہت کم روٹی بنتی ہے، اور آج بھی مجبوری میں جو ہے وہ توے پہ روٹی بن رہی ہے، اور مجبوری آپ سب کو پتہ ہے کہ بارش کی ہے۔ 2 دن سے پھر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے لوگوں کو بارشوں کی وجہ سے، اور کل رات سے تو مسلسل بارش جاری ہے، اور صبح بھی وقفے وقفے سے بارش اسی طرح ہوتی رہی ہے، اور اب بھی جب روٹیوں کا ٹائم تھا مغرب کے ٹائم تو کافی زیادہ بارش شروع ہو گئی، اور اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کہا نہیں آج جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ توی پہ روٹی بنائیں۔ اس لیے جو ہے نا میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں۔ کچن میں آ کے میں نے کہا چلیں ادھر ہی روٹی بنا لیتے ہیں توے کے اوپر ہی۔ لیکن ہمارے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی توی کی روٹی ہی پسند کرتے ہیں، ان کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ توے پہ روٹی بنا لینا تو ماما یہ کیوں بنائی ہے آپ نے توی پہ بنا کے لانی تھی، ہم نے نہیں یہ کھانی ہے، اب توی پہ روٹی بنا کے لائیں۔ یہاں تک کہ صبح جب لوگ اسکول جاتے ہیں کبھی کبھار اگر پراٹھوں کی فرمائش کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہوں نے پھر روٹی توی کی ہی کھانی ہوتی ہے۔ اگر ان کو توے پہ میں بنا دوں تو پھر بھی وہ اسی طرح منہ بسوریں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کھانی ہے، میں آپ توی پہ بنا کے لا کے دوں۔ بس بارشوں کی وجہ سے پھر مجبوری ہے، پھر ادھر ہی میں نے جو ہے نا رات کا میں نے کہا چلیں ادھر ہی بنا لیتے ہیں۔ ادھر جناب روٹیاں بنائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے بچوں سے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ روٹی بنتی جا رہی ہے اور آپ لوگ لیتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ سب لوگ جو ہے ساتھ ساتھ ہی کھانا کھا رہے تھے، اور اس کے بعد جو دودھ وغیرہ بھی آ گیا تھا دوسرے چولہے پہ ساتھ ہی میں نے دودھ رکھ دیا۔ میں نے کہا دودھ وغیرہ میں بوائل آ جائے پھر اچھی طرح سے ہلکی آنچ کر کے ہلکی آنچ پہ بلائی آ جائے اس کے اوپر تو پھر اس کو اتار لیتے ہیں، اور پھر اس کو جاگ وغیرہ لگا کے تو رکھ لیتے ہیں۔ پھر صبح مکھن بنتا ہے، لسی بنتی ہے، دہی بنتا ہے۔ ہمارے گھر میں چائے کا رواج بہت کم ہے، بچے کبھی کبھار ہے اگر فرمائش کر دیں کہ ہم نے چائے پینی ہے تو پھر بن جاتی ہے، لیکن بہت کم، اور بڑے تو بالکل بھی چائے نہیں پیتے ہیں۔ سب نے رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے چائے سے جو منع ہی کرتے ہیں، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ابھی دودھ ہی پیا کرو وہی اچھا ہے۔ یہاں پہ سب نے کھانا وغیرہ کھا لیا ہے، اور یہ دیکھیں کچن کا حشر کیا ہوا ہے، کچن میں کافی میس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلیں میں بھی پہلے کھانا وغیرہ کھا لوں تو پھر ہی کچن سمیٹتی ہوں۔ برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور نیچے فرش پہ بچوں نے بارش میں آ کے گندے جوتے لگا کے دیکھیں فرش کا بھی برا حال کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا چلیں کھانا کھا لیا اب اس کو صاف کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جو میں کچن میں آئی ہوں برتن وغیرہ دھوئے ہیں، فرش وغیرہ صاف کیا سارا، اور اتنی دیر میں جناب ہمارا دودھ بھی جو تھا بوائل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بلائی آئی ہے۔ بلائی اس کے اوپر سے اتار لینی ہے ہم نے، اور بعد میں جو نیچے میں دودھ بچے گا وہ سب بڑے اور چھوٹے سب گلاس دودھ کا پئیں گے۔ سب لوگ رات کو دودھ پی کر سوتے ہیں، اب تو اتنی عادت ہوگی دودھ پینے کی، وہ کہتے ہیں دودھ پی بغیر نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اور دودھ دیا سب کو، برتن وغیرہ واش کیے ہیں، اور برتن دھونے کے بعد یہ دیکھیں کچن کی صورتحال۔ یہ ہم لوگ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑتے، سارے برتن دھو کے سونا ہوتا ہے۔ کچن وغیرہ صاف ہو گیا، اور کچن کو سمیٹتے ہی جو ہے نا عشاء کی اذان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلیں جی اب نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔